أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني سبحان اللہ. فإني قريب سبحان اللہ. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اس کی جناب سے میرے اچھے اعمال کے نتیجے میں برکتوں کا مہینہ، یہ اس مہینے میں جو رحمتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ اور بارش برستی ہے، اس کے ذریعے 11 مہینے اپنے رب کو پوری طرح یاد نہ رکھ سکنے والے انسانوں کو اس کو یاد رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی اس کی کہ وہ ہمیں اپنی یاد رکھنے کے لیے تربیت مہیا کرے اور پورا مہینہ ہماری تربیت کی جائے. بہت بڑی رحمت ہے اس کی. اسی لیے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مشکل فرماتے تھے پہلا دھاگا اللہ کی رحمت کا. سبحان اللہ. اس کی رحمتیں ہوتی ہیں تب یہ مجھے تربیت ملتی ہے اور پھر میں اس کو ہر وقت یاد رکھنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. روزے جب اللہ رکھواتے ہیں، قرآن میں حکم دیتے ہیں تو ساتھ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر سبحان اللہ. ولا یرید بکم العسر. سبحان. بظاہر تو دیکھنے میں ایک مشکل میں ڈال دیے جاتے ہیں لوگ، خلاف عادت سویرے اٹھ کے کھانا یہ عادت ہی نہیں ہوتی، جب خلاف عادت کرنے لگے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. روزہ جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت افطاری کرنا وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. گرمیوں میں پانی پینے کو خوب دل کرتا ہے، پانی سے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر افطاری کھانا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے نمازی بیچارے تو حلیے نکالتے ہیں کہ چلو پانی شانی پی کے چلے نمازیں پڑھیں، واپس آئیں گے تو پھر کچھ بھوک محسوس ہوگی تو کھا لیں گے. اگر اس وقت بھی نہیں ہوتی تو پھر تراویح کے بعد کھا لیتے ہیں. سحری کو ایک آدھ لقمہ لیا، یہ جو ایک آدھ لقمہ لیا جاتا ہے یہ بھی اس کی رحمت کی علامت ہے. اس لیے کہ کھانا کھانا تو میری ضرورت ہے، زندگی کا سلسلہ چلانے کی کچھ نہ کچھ کھاتا رہوں تاکہ قوت رہے اور حرکت کا سلسلہ چلتا رہے. اچھی حرکت ہو تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے.
زندگی کا ذریعہ ہے. جب شہری میں ایک لقمہ لیتا ہوں تو مجھے اس کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کو ہم نے بنایا تھا کہ مجھے اپنی رحمتوں سے نوازی. اسی طرح جب افطاری کا کھانا کھاتا ہوں تو کھانا تو زندگی چلانے کے لیے ہے، لیکن جب روزہ کھول کے کھانا کھاؤں تو ان لقموں کا بھی اجر دیتے ہیں سبحان اللہ. جیسے سجدوں کا اجر دیتے ہیں. جی، جیسے اللہ اپنے سجدوں کا اجر دیتے ہیں، اسی طرح سحری اور افطاری میں کھائے ہوئے لقموں کا بھی اللہ اجر دیتے ہیں. یہ سحری اور افطاری ایک مشکل عمل ہے جو اگر آسان ہوتا ہے میرے لیے تو اللہ کی اس رحمت سے جو مجھے دے کر میری تربیت کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے. سبحان. جی، میں انتظام کرتا رہتا ہوں، تدبیریں بناتا رہتا ہوں کہ چلو ثواب تھوڑا سا کما لیں، کھائیں گے اس وقت جب بھوک لگے گی. تو پھر جب بھوک لگنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے. تو یہ بھوک لگنے کے بعد کچھ کھانا یہ بھی تربیت ہے. ایسے کھاتے رہتے ہو تمہیں کبھی میری نعمت کا احساس ہی نہیں ہوتا. کتنے اچھے اچھے کھانے دیتا ہوں تمہیں، کتنے اچھے پھل دیتا ہوں تمہیں، کتنے اچھے اچھے پانی دیتا ہوں تمہیں، کتنی میری رحمتیں ہیں. وہ مکہ مکرمہ سے آب زمزم چلتا ہے، پہاڑوں سے چشمے ان کا پانی پیتے ہیں. سبحان اللہ. احساس نہیں ہوتا اتنی نعمتیں میری استعمال کر رہے ہوتے ہو. نعمتیں دینے والے کی یاد ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ ایک روٹین کا سلسلہ بن جاتا ہے. جی، جب رمضان میں اس روٹین کے سلسلے سے ہٹ کر تمہیں کھانا ملتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور بھوکے کو کھانا کھلانا کیا ہوتا ہے. تو یہ روزہ رب کو یاد رکھنے کی تربیت. روزہ رب کو یاد رکھنے کی تربیت. اور پھر بھوک کے بعد کھانے کی لذت سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ایک جو لذت کا یقین پیدا ہوتا ہے اس سے صدقہ جنم لیتا ہے. جی، کچھ بھی نہ ہو اتنا میں کروں کہ افطاری میں شریک کر دوں کچھ اور روزے داروں کو. کھانا تو مجھے کھانا ہی ہے، چلیے کچھ اور شریک ہو جائے. اجروں کے ڈھیر لگنے لگتے ہیں، رحمتوں کی بارشیں برسنے لگتی ہیں. جی، اللہ اللہ. یوں روزے سے جو رب کو یاد رکھنے کی تربیت ہوتی ہے وہ صرف رب کو یاد رکھنے کی تربیت نہیں ہوتی، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تربیت ہو جاتی ہے. جب یہ تربیت چلتی ہے اور ٹھیک چلتی رہے تو اس کے اثرات جو میرے دل دماغ پہ خود مرتب ہوتے ہیں. جی، اللہ توفیق دے مجھے صحیح بات کہنے کی. اس تربیت سے
وقت کھانا کھانا یا لذت جب آئے تب کھانا، کھانا پاس ہوتے ہوئے کھانا نہ کھانا، یہ ہے روزہ رب کو یاد رکھنے کی تربیت۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اگر میں کہیں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی دیکھ مجھے کمزوری، زور، عادت کے بغیر، کھانے کے بغیر 12-13 گھنٹے گزارنا، کچھ پینے کے بغیر، نکاحت تو بعض اوقات ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ حکم دینے والے نے گنجائش رکھی ہے کہ یہ تو کمزوری دے کے تمہاری نفس کی مستی کا علاج کرتا ہے، نفس سے ہمارا جیسے کہتے ہیں، جو مجھے رب کی عبادتوں سے بھگا کر دور لے جاتا ہے، جو مجھے نبی کی غلامی سے ہٹا کر دور لے جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے، اندر ہے۔ اللہ نے آزمائش بنائی ہے میری اس دنیا کی زندگی کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس تربیت میں ڈال کر تو میں تمہارا وہ جو اندر نفس امارہ ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھنے کی بھی تمہیں تربیت دیتا ہے۔ وہ تو کہتا رہتا ہے، تکتا تو ہے کوئی نہیں، کوئی کھا لے چپ کر کے، لیکن جب میں نہیں کھاتا تو کیوں؟ کہ جس کے حکم پہ روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، کیسے کھا لوں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے رب کے ہر وقت ایسا دیکھنا کہ جس دیکھنے کے بعد وہ میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ایک دن حساب لے سکتا ہے۔ جی، یہ بھی ایک تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اس تربیت سے یہ بات ذہن میں پکی ہوتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مجھے ایک ایک سانس اور ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے دیکھتے رہنے کا جو میرے اندر ایک ایمانی سلسلہ پیدا ہوا، یہ روزے سے پیدا ہوا۔ تو یہ روزہ جہاں تربیت ہے مجھے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، جہاں یہ تربیت ہے مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، وہاں یہ تربیت ہے کہ میرا دل دماغ اس بات کا مرکز بن جائے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، ایک لمحہ بھی میں اس کے دیکھنے سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا صبح کا جو رمضان کے مہینے میں درس چلتا ہے قرآن مجید کا، اس میں پچھلے سبق میں ایک آیت آئی تھی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور۔ جی، بعض اوقات لوگوں کے سامنے کچھ اچھے کام کرتے رہتے ہو، جیسے مدینے کے منافق نمازیں پڑھنے آ جاتے تھے میرے نبی کے پیچھے، تو اللہ کہتے ہیں کوئی نماز نہیں، نہ کوئی ایمان ہی کوئی تو نماز کڑی، اللہ پڑھتے تھے پیچھے ہٹنے پہ، اب پڑھتے تھے پیچھے ہٹنے پہ، لیکن نمازیں پڑھنے والا تو اپنا کچا چٹھا مجھے سنا کے مجھ سے معافیاں مانگنے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، گر پڑتا ہے میرے سامنے، لیکن یہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے آنے والے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، میری یاد تو ان کے اندر کوئی نہیں ہوتی، یہ کیوں کرتے ہیں جی؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی، کئی بندے اس لیے داڑیاں رکھتے ہیں کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، علی چھیل لا سکیے ٹھیک ہے نا جی۔ کئی لوگ نمازیں بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، سارے جھوٹا تو لوگ اعتبار کر رہے ہیں نمازی بندہ ہے یار، غلط نہیں گل کرتا، اللہ 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 اللہ
وہ نمازیں لوگوں کو دکھانے کی ہوتی ہیں، لیکن جب سارا دن بھوکا رہ کے رات جب نیند ستانے لگے تو پھر کھڑا ہو جائے، سارے دن کی 20 رکعتوں کے مقابلہ میں رات تراویح میں 23 رکعتیں پڑھے تو 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے پہ جب اس کی عبادت چھانے لگتی ہے تو پھر میں دعائی پاتا ہوں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے پوچھے جس معبود کو بلانا ہے وہ کہاں رہتا ہے، ہمارے نزدیک ہے کہ ہمارے دور ہے، جی تو یہ روزے کا حکم چل رہا ہے اور آخر میں آیت ہی آئی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ یہ روزہ تربیت ہے عابد اور معبود کے قرب کا، احساس قرب کا۔ وہ تو میرے قریب ہے ہی لیکن میں غافل ہو جائے تو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب روزے رکھتا ہوں تو صرف اوپر سے نہیں، میں دل سے محسوس کرتا ہوں۔ لہٰذا دل سے محسوس کرنے کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ میں چھپ کر اکیلا بھی کچھ کھاتا نہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو کوئی جب انہیں دیکھ نہ رہا ہو اس وقت ڈر کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوں، لہم مغفرۃ، ان کے گناہوں کی معافی، واجر کبیر، ان کو بڑا اجر میں دوں گا۔ اسی لیے تو روزوں سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اسی لیے روزے مغفرت کا وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات لمبی نہ ہو جب وقت نازک ہو جاتا ہے۔ عرض کیا کرنا چاہتا ہوں؟ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جب میں روزے رکھتا ہوں، جی توجہ دیجیے گا، پورا مہینہ جب میں روزے رکھتا ہوں، سبحان اللہ، پورا مہینہ جب میں روزے رکھتا ہوں رب کے قرب کا احساس غالب ہونے لگتا ہے، سجدوں کا شوق بڑھنے لگتا ہے، سجدوں کا شوق بڑھنے لگتا ہے۔ رات 20 رکعتیں اور پڑھتا ہوں، اتنے سجدے کرتا ہوں، دن کو بھی کرتا ہوں، جی سجدوں کا شوق بڑھنے لگتا ہے، اس کے قرب کا احساس غالب ہونے لگتا ہے دل دماغ پہ۔ جی جب یہ اثرات دیتے ہیں اپنا رب کا قرب کا احساس، سجدوں کا شوق، تو پھر سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیا ہوتا ہے میرا اللہ؟ او بھائی کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، جی یہ روزے اور تراویحاں، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ بھوکے، یہ افطاریاں، یہ سحریاں میں اس لیے کروا رہا ہوں جی کہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک انسان کے انسان بننے کے لیے، ایک انسان کے فرشتوں سے اونچا ہونے کے لیے، ایک انسان کے رب کے قرب کے احساس کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے جی روزہ اس لیے رکھواتا ہوں کہ سب کچھ ہونے سے تمہارا دل تقوی کی زمین بن جائے، سبحان اللہ، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، دل تقوی کی زمین بن جائے، جی دل تقوی کی زمین بن جائے، دل بات نہیں ہوتی، چھوڑ کر آگے چلتے ہیں، تقوی کی زمین بن جائے تو پھر جیسے کسان خشک زمین اور سخت زمین کو ہل چلا چلا کے نرم کرتا ہے، جی جیسے کسان خشک اور سخت زمین کو ہل چلا چلا کے نرم کرتا ہے اور پھر اسے پانی دیتا ہے، اور پھر اسے پانی دیتا ہے
اور پھر اسے پانی دیتا ہے. تو پھر اس میں جب بیج ڈالتا ہے تو ایک ایک بیج 100 سٹے واپس کرتا ہے. سبحان اللہ. جی جی جی. اور پوری طرح لگے تو پھر تو 100 سٹے بنتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 سٹے اگتے ہیں. جب زمین تیار ہو جائے، پانی لگ جائے، پھر بیج ڈالا جائے تو ہاں سنو، جب سجدے چلتے رہے، روزے چلتے رہے تو دل تقوی کی وہ زمین بن جاتا ہے. جب اس پہ قرآن کی بارش ہوتی ہے تو ایمان کے پھل پھوٹ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل متقی، دماغ متقی. جی تقویٰ مکمل تب ہوتا ہے، سنیے گا آخری فکر، تقویٰ مکمل تب ہوتا ہے میرے اندر کا جس تقوی کے بعد میرے لیے وسائل ہدایت رحمت کا سما بن جاتے ہیں اور میرے لیے سنی جانے والی دعائیں برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. جی قرآن کی جب بارش ہوتی ہے، جی استعار زمین پہ جو تقوی کی ہوتی ہے. ایک بات مجھے پھر یاد رہے نہیں تھی، جی بات کرتا ہوں مکمل اپنی. تقوی ایک تو دل کا تقوی ہوتا ہے، تقوی ایک دماغ کا تقوی ہوتا ہے، اور ایک تقوی نفس کا تقوی ہوتا ہے. روزے میں جب کوئی یہ سب کچھ اکٹھا ہو جائے تو پھر نفس ہمارا بھی نفس ہمارا نہیں رہتا، وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. جو کل مجھے کہتا تھا کھانا کھانے کہنا کو تک نہیں پیا، جی وہ آج مجھے کہتا ہے اور شرم کری حرام دے لقمیاں نے نیڑے نہ جائیں. سبحان. جب دل بھی متقی ہو جائے، جب دماغ بھی متقی ہو جائے، جب نفس بھی متقی ہو جائے تو پھر بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں قرآن کے نزول سے. جی کتنی برکتیں، عجیب بعض اوقات تو اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. آخری فکرہ توجہ سے سنیے گا. بعض اوقات تو اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک بندے پہ میں نے قرآن اتارا، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغمبر.